یہ جاننا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی آپ نے کیوں چھوڑی اقتدار کے دنوں میں، جبکہ ادھر اتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں؟ صافی صاحب، آپ نے جتنی مختصر الفاظ میں میری ہسٹری کا احاطہ کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ نہیں، آپ اس سے زیادہ کے مستحق۔ آپ واقعی ایک جید صحافی ہیں، اور میں آپ کے جملے، آپ کے لفظ مجھے طاقت دے رہے تھے، اور مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں یہ ویل چیئر پر بھی آیا ہوں، اور یہی لفظ میرے لیے طاقت ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی واقعی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے اختلاف ہے جو آج کی پارٹی کے رہبر ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اندر سے ذوالفقار علی بھٹو نہیں نکال سکے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 4 آنے پرچی کا ممبر ہوں۔ فطری بات ہے، میں نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی اس کو دی، ٹارچر سیل سہے، باپ اندر کروایا، بھائی اندر کروایا، اس وقت کی حکومتوں کی آفروں کو ٹھکرایا، مجھے شاہی قلعے سے لے کے چیف آف سٹاف کے آفس میں لے کے گئے ٹو گورنر جیلانی خان، اور میں نے انکار کر دیا۔ آئی کانٹ ریسیو دی بلٹ آف ذوالفقار علی بھٹو۔ مجھے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکی۔ میں اپنی ہی پارٹی کی اقتدار میں بریک ہوا ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب بہت زیرک انسان ہیں، بہت تیز ہیں، بہت جہاں دیدہ ہیں۔ بی بی کی شہادت کے بعد میں سمجھتا تھا کہ پارٹی بہت آگے جائے گی، لیکن میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر بنایا، انہوں نے مجھے اپنی زرداری ہاؤس میں بٹھا کر اپنی جو بھی وکٹم کے حوالے سے رسپانسبلٹی دی وہ مجھے دی، لیکن مجھے قریب سے دیکھنے کا سسٹم کا موقع مل گیا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی دفن ہو جائے گی۔ اور اس کرب میں، اس کرتن میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں کچھ ذاتی کہوں، کچھ ایسے کہوں۔ فطری بات ہے کہ جب انسان دھوپ میں کھڑا ہو، زندگی ویل چیئر پر چلا رہا ہو، ہمارے خون کے نتیجے میں سایہ آئے تو اس سائے کی امید تو رکھتا ہے نا۔ یہ ایک فطری بات ہے، کون کتنا بڑا آئیڈیالوجیکل کچھ نہ ہو، لیکن بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے ایک تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا ان ریٹرن جب بابر اعوان کو 17 امتیاز دیا گیا، تو میں نے اظہار کیا کہ اس نے کون سا سومناتھ کا مندر فتح کیا ہے۔ میری سی معطل کر دی گئی۔ اس وقت جو یہ راگ درباری ہوتے ہیں نا، ان راگ درباریوں نے کہا کہ جناب اس کی رکنیت معطل کرو، یہ معافی مانگے گا۔ وہ بھول گئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ورکر اور معافی ہمارے بلڈ میں نہیں تھی۔ نہیں تو آپ کو بابر اعوان صاحب پہ اعتراض کیا تھا؟ اس وقت تو وہ زرداری صاحب کے دستراز تھے اور وزیر قانون تھے۔ دیکھیں، وزیر قانون ہونا، دستراز ہونا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ جس وقت نیشنل ایوارڈ دے رہے ہیں اور ان ایوارڈوں کو ریوڑیوں کی طرح دے رہے ہیں تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا۔ بابر اعوان کی جو ہسٹری ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس بابر اعوان۔ پرابلم یہ کہ یہ تو ہو گیا، آپ کو اس پہ غصہ تھا کہ جب آپ لوگ ضیاء کے دور میں جیلوں میں بند تھے اور بھٹو کی خاطر صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو وہ اس دوسری کیمپ میں تھے؟ وہ کیمپ میں تو کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ کیمپ میں ہونا کوئی بات نہیں ہے، سیاسی مخالف ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک اینیمیٹی تھی کہ کسی کے مرگ کے اوپر مٹھائی ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ تو میں اس وقت جس وقت ریئیکٹ کیا تو میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، میں پولیٹیکلی الوف ہو کے بیٹھ گیا۔ میری پارٹی کے اندر، اپنے اقتدار کے اندر
بڑی بے سرمانی محسوس کی، اور ایسی ایسی باتیں جو میں ذکر کرنا اپنی انسلٹ سمجھتا ہوں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں اتنا پرٹرب اور ڈسٹرب ہوا کہ میں نے اپنی 40 سال کی رفاقت چھوڑ دی، اور چھوڑنے کے بعد ایک دریا عبور کرتا ہوں تو دوسرے دریا میں آتا ہوں. ہاں یہی تو پھر آپ نے کیا سوچ کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا، یا کیا بتایا گیا تھا، کس امید کے ساتھ آپ پی ٹی آئی میں گئے؟ دیکھیے فکری بات ہے، جس وقت کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو میں آؤں گا تو گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، میں آؤں گا تو یہ دو جو سسٹم ہے ایجوکیشن کے ختم کر دوں گا، میں آؤں گا تو میں اس ملک کے اندر انصاف سب کے لیے برابر کروں گا، یہ بڑی آئیڈیل سچویشن تھی. محسوس کر رہا تھا کہ جو انداز ہماری جو موجودہ پارٹیاں تھیں، چاہے وہ نون تھی اور پیپلز پارٹی تھی، جو اطوار ان کے تھے، اس کے نتیجے میں ہمیں نظر آیا کہ یار یہ تو کوئی بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، اور یہ تو بڑی کوئی آئیڈیل باتیں کی جا رہی ہیں. مجھے جاوید ہاشمی صاحب دھکیل کے لے گئے، حالانکہ میں ایک باغی دوسرے باغی کے ہاتھ چلا گیا. ایسے ہی ہوا نا. مجھے خان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ میری پارٹی میں آ جاؤ. میں نے کہا خان صاحب آپ کا جلسہ بڑا ہو گیا ہے، ہم ذہنی طور پہ حکمرانوں کے خلاف ہیں. پھر اللہ خوش رکھے میرے جو ہاشمی صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ گھر آئے، آ کے مجھے کہنے لگے اسرار شاہ نون کے اندر میرا کچھ نہیں رہا، پیپلز پارٹی میں تمہارا کچھ نہیں رہا، آؤ نئی نسل کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. نیت ٹھیک تھی ہماری، ٹھیک نیت ہماری غلط نہیں تھی. ہم نئی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا. آپ عہدیدار بھی رہے ایڈیشنل سیکرٹری؟ مجھے انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری پاکستان بنایا فار انفارمیشن. اس 1 سال تک صرف چند لوگ ہم پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے تھے میڈیا کے اندر. میں ایک ہفتے کے 5-5 6-6 پروگرام کیا کرتا تھا. لیکن شکر الحمدللہ میں نے اخلاق سے گری بھی کوئی بات نہیں کی، میں نے روایات سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ میں عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماضی کو گالی دیتا، لیکن خدا گواہ ہے صافی صاحب میں نے اپنے ماضی کو گالی نہیں دی. اور برملا میں نے دھرنے کے اندر یہ کہا کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح ٹاک شو میں جاتے ہیں آپ بھٹو اور بی بی کی بات کرتے ہیں. خان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مسٹر خان صاحب، چیئرمین صاحب، آپ نے کنٹینر کی چھت پر دیکھا ہے، آپ کے دائیں تک ضیاء الحق ہوں، آپ کے بائیں طرف مشرفی ہوں، تو میرے پاس ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ واحد واقعہ تھا جس میں پیچھے تک جی اے بھٹو کی نعرے لگی اس دھرنے کے اندر. اس کے بعد مجھے تقریر کرنے میں پابندی لگا دی.